السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم پڑھیں گے قوم عاد کے غرور کا انجام کے بارے میں. یعنی قوم عاد جو غرور کرتے تھے اس کا انجام کیا ہوا اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم عاد کے غرور کا انجام. قوم عاد کے غرور کا انجام. قوم عاد کو اپنی طاقت و قوت کا نشہ تھا. قوم عاد کو اپنی طاقت و قوت کا نشہ تھا. اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم کے تھے. اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم کے تھے کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں کو کھود کر اپنا گھر بناتے تھے. اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم کے تھے کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں کو کھود کر اپنا گھر بناتے تھے. وہ لوگ ترنگ میں آ کر کہتے تھے. ترنگ مطلب غصہ یعنی گھمنڈ میں آ کر کہتے تھے. غرور میں گھمنڈ میں آ کر کہتے تھے من اشد منا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. انہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا. انہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، نشہ تھا. وہ سمجھتے تھے ہمارے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ہی نہیں. طاقت کا گھمنڈ تھا، نشہ تھا. وہ سمجھتے تھے ہمارے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتے تھے. اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتے تھے. وحید الزماں مطلب بہت بڑا آدمی، سب سے بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ لوگ. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی طاقت اس طاقت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس طاقت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. حتیٰ کہ مطلب یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا اور عذاب بھی ایسا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ان پر اللہ تعالیٰ نے باد صرصر کو بھیجا. مومن کے لیے وہ اتنی آرام دہ کہ ان کو اس میں سکون مل رہا ہوتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو باد صرصر کو بھیجا تھا وہ مومن کے لیے وہ اتنی آرام دینے والی چیز تھی کہ ان کو اس میں سکون مل رہا تھا. اور کافر کے لیے وہ اتنی تند و تیز ہوتی تھی کہ اس کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتے تھے. یعنی مومن کے لیے سکون اور کافر کے لیے عذاب بن چکی تھی. وہ جو باد صرصر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی قوم کو جو بھیجا تھا، اور کافر کے لیے وہ اتنی تند و تیز ہوتی تھی کہ اس کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتی تھی. اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم رکھنے والے لوگ اس آندھی کی وجہ سے زمین سے ٹکرا کر مر گئے. اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم رکھنے والے لوگ اس آندھی کی وجہ سے زمین سے ٹکرا کر مر گئے. دوسرے دن زمین پر ان کی لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں. دوسرے دن زمین پر ان کی لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ. یہ قرآن کی آیت ہے. جیسے کہ زمین پر کھجوروں کے تنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں.
بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس کو خود بھی طاقت کا ناز تھا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس کو خود بھی طاقت کا ناز تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے طاقتور ہونے کی تصدیق فرماتے ہیں۔ تصدیق مطلب سچائی، اور اللہ تعالیٰ ان کے طاقتور ہونے کی تصدیق بھی فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قرآن پاک میں کہا گیا لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں پھر ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی، شہروں میں پھر ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی، مگر طاقت کا نشہ انہیں لے ڈوبا، مگر طاقت کا نشہ انہیں لے ڈوبا، اپنے معبود حقیقی کے حکموں کو بھول گئے، اپنے معبود حقیقی کے حکموں کو بھول گئے، مقصود حقیقی کو بھول گئے، مقصود حقیقی کو بھول گئے، یعنی اصلی جس کی پوجا کرنا تھا اس کو بھول گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، سیدھی راہ کو گم کر بیٹھے، سیدھی راہ کو گم کر بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں ان کا انجام برا ہوا، دنیا میں ان کا انجام برا ہوا۔ آج کتابوں میں ان کی عبرتناک تذکرے موجود ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں ان کا انجام برا ہوا، آج کتابوں میں ان کے عبرتناک تذکرے موجود ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ اور ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ قوم عاد کے غرور کا انجام۔ قوم عاد کو اپنی طاقت و قوت کا نشہ تھا، اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم کے تھے کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کر اپنا گھر بناتے تھے۔ وہ لوگ ترنگ میں آ کر کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، نشہ تھا، وہ سمجھتے تھے ہمارے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو وحید السماء سمجھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے اپنی پروردگار کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، اور عذاب میں ایسا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ان پر اللہ تعالیٰ نے باد صرصر کو بھیجا۔ مومن کے لیے وہ اتنی آرام دہ کہ ان کو اس میں سکون مل رہا تھا، اور کافر کے لیے وہ اتنی تند و تیز ہوتی تھی کہ اس کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتی تھی۔ اتنے لمبے چوڑے مضبوط جسم کے رکھنے والے لوگ اس آندھی کی وجہ سے زمین سے ٹکرا ٹکرا کر مر گئے۔ دوسرے دن زمین پر ان کی لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ زمین پر کھجوروں کے تنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس کو خود بھی طاقت کا ناز تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے طاقتور ہونے کی تصدیق فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں پھر ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی، مگر طاقت کا نشہ انہیں لے ڈوبا، اپنے معبود حقیقی کے حکموں کو بھول گئے، مقصود حقیقی کو بھول گئے، سیدھی راہ کو گم کر بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں ان کا انجام برا ہوا، آج کتابوں میں ان کی عبرتناک تذکرے موجود ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو پورا ایک دم غور سے دیکھیے گا، اور جو نہیں سمجھ میں آئے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ چلیے آج کے لیے کافی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب کے لیے السلام علیکم۔